دوستو، ایک باپ نے اپنی ہی بیٹی سے شادی کر لی۔ اس کے بعد اس باپ پر ایسا عذاب نازل ہوا جس کو سن کر یقیناً آپ کے بھی روح کانپ جائے گی۔ آپ بھی حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اسے لائک کریں یا نہ کریں، لیکن آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیں تاکہ یہ عبرتناک واقعہ اور لوگوں تک پہنچ جائے۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ یہ جو واقعہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں، یہ واقعہ کوئی من گھڑت نہیں یا کوئی قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ سچا واقعہ ہے جو پاکستان کے جھیلم ضلع کے ادرانہ گاؤں میں پیش آیا ہے۔ دوستو، اس دنیا میں کچھ بد نصیب لوگ ایسے ہیں جو ایسی شرمناک حرکتیں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے پوری انسانیت شرمسار ہو جاتی ہے، یعنی کہ پوری انسانیت شرما کر رہ جاتی ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں ایک باپ اور بیٹی کا رشتہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کا محافظ ہوتا ہے۔ ایک لڑکی، ایک عورت اگر دنیا میں سب سے زیادہ کسی مرد پر بھروسہ کرتی ہے تو وہ ہوتا ہے اس کا باپ۔ ایک لڑکی اگر دنیا میں سب سے زیادہ جس کو چاہتی ہے، سب سے زیادہ محبت کرتی ہے تو وہ ہوتا ہے اس کا باپ۔ ایک باپ کی محبت و شفقت اپنی بیٹی کے لیے سب سے انمول ترین دولت ہوتی ہے۔ اگر کسی لڑکی کو اس دنیا میں کوئی ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، اور ایسے میں جب وہ لڑکی گھبرا جاتی ہے تو وہ بیٹی بھاگ کر اپنے باپ کے مضبوط بازوؤں میں جا کر چھپ جاتی ہے۔ لیکن اگر وہی باپ درندہ اور ظالم بن جائے تو وہ بیٹی کہاں جائے؟ اگر کوئی ظالم باپ اپنی ہی بیٹی کے ارمانوں کو کچل دے تو پھر وہ بیٹی کہاں جائے اور کس سے فریاد کرے؟ دوستو، پاکستان کے ادرانہ گاؤں میں رہنے والی ایک ماں نے یہ سچا واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ ماں کہتی ہے کہ میرا شوہر بہت ہی عیاش قسم کا ایک ظالم شخص تھا۔ وہ دن بھر شراب پینے میں لگا رہتا تھا۔ اس کو نہ گھر کی فکر تھی اور نہ ہی ہماری وہ کام بھی کچھ نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ ہم سب پر ظلم کیا کرتا تھا۔ میں اپنے 2 بیٹے اور 1 بیٹی کے ساتھ گھر میں رہتی تھی۔ میرا شوہر ایک تو کچھ کماتا نہیں تھا، اوپر سے ہمارے کمائے ہوئے پیسوں کو لے کر جا کر شراب پیتا تھا اور جوا کھیلتا تھا۔ اس سے ہمارے لیے بھی گھر چلانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس لیے ہمارے لیے بھی گھر چلانا مشکل ہو رہا تھا۔ ہم دن بھر کام کر کے 2 وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے کما رہے تھے، اور اوپر سے میرا شوہر رات کو کچھ شرابی دوستوں کو لے کر ہمارے گھر میں بیٹھا دیتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ہم روز کی طرح اپنے کام پر چلے گئے۔ میری بیٹی گھر میں اکیلی تھی۔ اس وقت میرا شرابی شوہر اپنے شرابی دوست کے ساتھ گھر آیا اور گھر میں آنے کے بعد میری بیٹی کو آواز لگانے لگا۔ میری بیٹی ان لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، مگر میرے شوہر نے غصے سے چیخ کر آواز لگانا شروع کر دی، جس سے ڈر کر میری بیٹی ان کے پاس چلی گئی۔ اپنی بیٹی کو سامنے دیکھ کر باپ کہنے لگا کہ ہمیں زور کی بھوک لگی ہے، ہمارے لیے کچھ کھانا بنا کر لاؤ۔ میری بیٹی ان کے لیے کھانا بنانا چاہتی تھی، لیکن ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ رسوئی گھر میں گئی اور ان کے لیے کھانا بنانے لگی۔ پھر جب کھانا تیار ہو گیا تو بیٹی باپ اور دوست کے سامنے پہنچی۔ میری بیٹی پر میرے شرابی دوست کی نظر پڑی تو کافی دیر تک میری بیٹی کو غور سے دیکھتا رہا۔ پھر جب وہ کھانا رکھ کر باہر چلی گئی، میرے شوہر کا وہ شرابی ساتھی کہنے لگا کہ یار، تمہاری بیٹی تو بہت خوبصورت ہے اور جوان بھی ہے۔ ایک بات کہوں، تمہاری بیوی تو دن بھر گھر سے باہر رہتی ہے
اور وہ کافی بوڑھی بھی ہو چکی ہے، اور تم تو ایک دم جوان لگ رہے ہو، کیوں نہ تم اپنی اس بیٹی کے ساتھ نکاح کر لو تاکہ پھر تم دونوں اپنے گھر میں مزے سے رہو۔ ان دونوں پر اس وقت شراب کا نشہ اور شیطان غالب آ چکا تھا، یعنی کہ ان لوگوں کے دماغ پر شیطان حاوی ہو چکا تھا۔ اس لیے اپنے دوست کی باتیں سن کر میرے شوہر نے کچھ نہیں کہا، اور وہ ناراض بھی نہیں ہوا، اور اس نے ذرا بھی کچھ نہیں کہا کہ یہ تم میری بیٹی کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہے ہو، بلکہ میرا شوہر اس کی باتوں کو سن کر خوش ہو گیا۔ اس وقت ایک باپ کو اتنی عقل نہیں آئی کہ اپنے اس شرابی دوست کو یہ نہیں بولا کہ تو پاگل ہو گیا ہے، میری بیٹی کے بارے میں یہ کیا کچھ بول رہے ہو، یہ تو میری بیٹی ہے اور تو اس کے ساتھ غیر شرعی رشتہ کروانا چاہتا ہے، میں اس کا محرم ہوں، میرا نکاح اس کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کس طرح سے کر سکتا ہے؟ میرے شوہر نے ایسا بالکل بھی نہیں کہا، بلکہ اس وقت تو میرے شوہر پر شیطان غالب آ چکا تھا، اس لیے اس شرابی دوست سے ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ تو سن کر خوش ہوا اور کہنے لگا کہ ہاں یار، تم یہ تو بات بالکل صحیح بول رہے ہو، میری بیوی تو بہت بوڑھی ہو گئی ہے اور وہ دن بھر باہر بھی رہتی ہے، اگر میں اس کے ساتھ شادی کر لوں تو پھر میرے گھر میں اچھے سے دن گزرنے لگیں گے۔ وہ اتنا کہہ کر اپنے دوست کو باہر بھیج دیا اور اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس بات پر غور کروں گا۔ دوستو، اس لڑکی کی ماں کہتی ہے کہ اس دوران میری بیٹی اپنا کام کر رہی تھی اور وہ لوگ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ گفتگو کر رہے تھے، وہ دونوں پوری طرح سے شراب میں ڈوبے ہوئے تھے۔ پھر جب شام کو میں اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے گھر واپس لوٹی تو اس وقت میرا شوہر میرے گھر پر موجود نہیں تھا، وہ گھر سے باہر کہیں گیا ہوا تھا۔ ہر روز کی طرح ہم نے رات کو کھانا کھایا اور پھر ہم سونے کے لیے چلے گئے۔ مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ میرے شوہر کے دماغ میں کیا خرافات چل رہی ہے، حالانکہ دن میں ہوئی باتوں کو مجھے بتا دیا تھا، مگر مجھے اس بات کے بارے میں ذرا بھی خبر نہیں تھی کہ میرا شوہر اپنی بیٹی کے بارے میں کیا کچھ سوچ رہا ہے۔ صبح پھر ہم لوگ ہر روز کی طرح اپنے کام پر چلے گئے۔ میرا شوہر اور میری بیٹی گھر پر موجود تھے۔ جیسے ہی میرا شوہر نے یہ موقع دیکھا کہ ہم لوگ گھر سے باہر جا چکے ہیں تو اس نے اپنی شرابی دوست سے کہا کہ وہ ایک قاضی کو گھر لے کر آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا شرابی دوست ایک قاضی کو لے کر آیا۔ اس قاضی کو تو پہلے ہی پیسے دے کر منہ بند کروا دیا تھا، اس لیے وہ بھی اس غیر شرعی نکاح کو کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ پھر میرے شوہر نے یعنی کہ اس باپ نے دیکھا کہ بیٹی اپنے کمرے میں اکیلی ہے تو وہ اس کے کمرے میں گیا اور زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو باہر لے کر آیا۔ پھر اس سے کہنے لگا کہ چپ رہنا، میں تمہارے ساتھ نکاح کر رہا ہوں، اپنا منہ بند رکھنا اور چپ چاپ قاضی صاحب کے سامنے بیٹھ جاؤ، اور قاضی صاحب تم سے جو کچھ بھی کہے اس کا سر ہلا کر جواب ہاں میں دینا۔ یہ سن کر میری بیٹی چیخنے چلانے لگی اور رونے لگی، مگر گھر میں اس کی باتوں کو سننے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر باپ نے بیٹی کے ساتھ زبردستی نکاح کر لیا، یعنی کہ زبردستی شادی کر لی۔ پھر جب یہ افسوسناک خبر ہم لوگوں نے سنی تو میرے شوہر نے ہم سب کو بہت مارا پیٹا اور سب کا منہ بند کروا دیا اور کہنے لگا کہ اگر تم لوگوں نے اس بارے میں کسی کو بھی کچھ بتایا تو ہمیں جان سے مار دے گا۔ پھر 2 دنوں تک ہم ڈر کے مارے کسی سے کچھ بھی نہیں کہے اور اس بات کا ذکر نہیں کیا، مگر تیسرے دن ہم نے اپنے بھائیوں کو پیغام بھیج دیا۔ پھر تیسرے دن میرے بھائی آئے، پھر اس کے چنگل سے
ہمیں چھڑا کر لے گئے۔ ایک ظالم باپ نے شراب اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی بیٹی کی زندگی کو تباہ ہی کر ڈالی۔ اس کے بعد دن رات وہ شراب میں ڈوبتا چلا گیا۔ وہ ظالم شخص ہماری اتنی بددعا لے چکا تھا کہ اب ہم بھی ظلم سہ سہ کر تھک چکے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی میں کوئی آواز نہیں ہوتی، اور جب وہ انسان پہ پڑتی ہے تو وہ انسان سنبھل بھی نہیں پاتا ہے۔ پھر ایسا ہی کچھ اللہ کا عذاب میرے شوہر پر اترا۔ کچھ دنوں کے بعد ہم نے سنا کہ میرا وہ شرابی شوہر گھر میں بہت بری طرح سے تڑپ رہا ہے۔ وہ بہت ہی بری طرح سے چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، کیونکہ اس کا پیشاب اور پاخانہ دونوں بند ہو چکے تھے اور اس کا پیٹ بھی پھول چکا تھا۔ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے والا بھی کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ 5 دنوں تک گھر میں ایسے ہی تڑپتا رہا۔ آخر میں 5 دنوں کے بعد گھر میں پڑے پڑے کچڑے کے ڈھیر میں موت آ گئی۔ یہ عبرتناک موت ہر کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر لاوارثوں کی طرح اس کو لے جا کر دفنا دیا گیا، کیونکہ کوئی بھی بیٹا اس کو کندھا دینے کو تیار نہیں ہوا، اور اس کی بیٹی تو ویسے ہی اس سے نفرت کرتی تھی۔ وہ عورت کہتی ہے کہ آج میرا شوہر نہیں رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس پر اس طرح سے آیا جس طرح سے اس نے ہم کو ستایا تھا۔ ہماری زندگی کو جس طرح سے اس نے جہنم بنا دیا تھا، اس طرح سے پھر اس پر اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ نے پھر اس کی قبر کو بھی ایک جہنم کا گڈھا بنا دیا۔ اس کو دفنانے کے بعد دوسرے دن کچھ کتوں نے مل کر اس کی لاش کو باہر نکال دیا، اور پھر لوگوں کے سامنے ہی اسے نوچ نوچ کر کھا گئے۔ اس کی اس عبرتناک موت کو دیکھ کر ہر کوئی توبہ کر رہا ہے۔ دوستو، یہ واقعہ کوئی نیا نہیں ہے۔ آج کل تو اس طرح کے واقعہ عام ہونے لگے ہیں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور ہمیں رہنے کا سلیقہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتا دیا، اور ہمیں قرآن شریف جیسی پاک اور مقدس کتاب عطا فرمائی۔ اسلام میں شراب حرام ہے، اور یاد رہے کہ آج کل اس نشے والی چیز میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شراب پینا منع ہے، کیونکہ اس کے نقصان ہی نقصان ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے تو وہ بھی آپ کو یہی مشورہ دیں گے کہ آپ شراب نہ پیئے۔ شراب پینے سے انسان اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان پاتا، اور وہ نشے کی حالت میں ایسی چیزیں کر بیٹھتا ہے، ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے جس کا خامیازہ باقی لوگوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے، ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی بیٹیوں کی اور دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، ایسے ہی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔